اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ 22ویں تفسیر سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو 11واں سپارہ ہے ہمارا، اس کا آغاز ہے اور ہماری جو ہے وہ سورہ توبہ چل رہی ہے۔ 10 سپارے ہم مکمل کر چکے ہیں، یعنی قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ ترجمہ جی، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم تم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا یا جنگ کے موقع پر ساتھ نہیں دیا، بہانے کیے ہیں کہ جی ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ ہے، مالی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو جہاد ہے اس میں آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی جو لوگ بہانے سے چھٹیاں مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاد ہی تو فیصلہ کرے گا کہ سچا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو اس جنگ کے موقع پر اچھی خاصی چھانٹی ہو گئی اور منافقین کا پتہ چل گیا، ایکسپوز ہو گئے، کیونکہ ویسے تو منافقین محفلوں میں بھی شریک ہوتے تھے، نمازیں روزے بھی رکھتے تھے، تو اس جنگ کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون کھرا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب تم سے طرح طرح کے بہانے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، جی یہ وجہ تھی معاف کر دیں، تو ان کا جو ہے وہ پول کھل چکا ہے اور یہ جہنمی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، عذاب جو ہے وہ طے کر لیا گیا ہے۔ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، یعنی اللہ کے نبی آپ نے انہیں ایکسیپٹ کر بھی لیا، معاف کر بھی دیا، تو اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو جو انہوں نے کام کر دیا ہے اللہ اب ان کو معاف نہیں کرنے والا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلاوہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ بدوی لوگ، اعرابی لوگ وہ ہیں جو مدینے کے اطراف میں گاؤں کے ٹھیک ہے نا لوگ تھے، تو وہ عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، جاہل ہوتے تھے، سادہ ہوتے تھے، لیکن ان میں منافقت بھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ کئی جنگوں کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک روب بیٹھ گیا تھا، مسلمان اب ایک پوری اسٹیٹ بن گئے تھے، مدینہ کے اطراف میں دور دور تک جو ہے وہ قبائل مسلمانوں کی اطاعت کے اندر آ رہے تھے، تو ان میں سے بہت سارے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے بس حالات کو دیکھ کے کہ بھی چڑھتا سورج ہے اور اسلام پھیل رہا ہے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان کو نماز اور زکوٰۃ، اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی ان سے زکوٰۃ مانگتے تھے تو ان کو بھاری لگتی تھی اور کہتے تھے کہ ہم پہ کیا مصیبت آ گئی ہے، یعنی کہ زبردستی اور دین کے احکامات کو بڑی مشکل سمجھ کے، مجبوری سمجھ کے وہ عمل کرتے تھے، اور یہ اسی دعا میں رہتے تھے، اسی خواہش میں رہتے تھے کہ ہم ان کی اطاعت سے کسی طریقے سے نکل جائیں۔ لیکن اس ٹائم یہ اسلام ایک طاقت بن چکا تھا۔ تو اسی طرح ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو سچے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے تھے
اور جو حکم دیا جاتا تھا اس پر عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یہ جو پرانے ساتھی ہیں مکہ کے سٹارٹ کے اور مدینہ کے سٹارٹ کے ساتھی، یہ تو آئیڈیالوجی کو دیکھ کے، نظریات کو دیکھ کر ایمان لائے تھے. بعد میں جب اسلام طاقت بنا اور پھیلنے لگ پڑا تو پھر بہت سارے لوگ تو ویسے ہی اسلام میں داخل ہوتے گئے نا. اصل پرانے پکے ساتھی تو یہ تھے جنہوں نے جب اسلام کمزور تھا تب ساتھ دیا تھا اور قربانیاں دی تھیں، ذہن کے ساتھ، دل کے ساتھ اس دین کو، اس نظریے کو قبول کیا تھا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. نیز و جو بعد میں بھی راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے، جو بعد میں بھی پیچھے آئے راست بازی کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یعنی دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جنت پا لینا ہی اصل کامیابی ہے. باقی ساری کامیابیاں میری اور آپ کی غلط فہمی ہیں. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں. ان عرابی لوگوں میں جو اسلام کی اطاعت کے اندر آگے ہیں زیادہ تر منافق ہیں. اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عمل مکس ہے، مطلب کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آیت بڑی ایک موٹیویٹنگ آیت ہے، حوصلہ دیتی ہے. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ جس بندے کی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری غالب ہو اور جو گناہ ہے یا بدی ہے وہ کم تعداد میں ہو، مائنر تعداد میں ہو، نیکی اس کے مزاج کے اندر، اس کی پرسنالٹی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر حاوی ہو، ڈومیننٹ ہو. ٹھیک ہے. بدی پہ وہ غالب ہو تو، اور لیکن اس سے بدی گناہ ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا آیت ہے کہ مطلب دل سے اس طرح نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ عملاً کچھ برائیاں، کمزوریاں ہیں، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ. تو اس لیے صدقہ جو ہے نا یہ گناہوں کو پاک کرتا ہے. یہ دیتے رہنا چاہیے اللہ کی راہ میں. یہ مسلسل عمل جاری رہنا چاہیے. اچھا جی. اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے؟ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. یہ کہ نا صدقہ کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف کروانا اور توبہ کرنا یہ بھی ضروری ہے اور کیا جاتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے؟ یہاں پر یہ توبہ کا لفظ بھی آ گیا سورہ توبہ کے اندر. اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے عہد کرو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اینڈ رزلٹ تو اللہ نے ہی بتانا ہے کہ کتنے نمبر آئے ہیں. صحیح ہے نا. دنیا میں تو کسی کے پول کھلتے ہیں، کسی کے نہیں کھلتے، کئیوں کا پتہ چلتا ہے، کئیوں کا نہیں پتہ چلتا. کئیوں کے متعلق یہی مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، آخرت میں وہ بخشے جائیں، اور کئی بظاہر بڑے نیک لوگ مشہور ہوں اور آخرت میں پھنس جائیں. تو اینڈ رزلٹ تو اللہ نے بتانا ہے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر انہوں مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یہ مسجد زرار کا ذکر ہے جو انہوں نے بنائی تھی. منافقین نے اپنا ایک مرکز بنایا تھا کہ جہاں پر بیٹھ کے یہ آرام سے سازشیں کر سکیں مسلمانوں کے خلاف. تو اس مسجد کو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ مسجد تھی یا مسجد کے نام پر سازشوں کا اڈا تھی، اس کو تباہ کروا دیا تھا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر کی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جس کا مقصد ٹھیک نہ ہو، کسی بھی ایسے عمل کا جو بظاہر بہت نیک ہو، بہت اچھا ہو، بہت پاکیزہ ہو، جس کا مقصد کے اندر کھوٹ ہو، جس کے مقصد کے اندر منافقت ہو، تو وہ تو فتنہ ہے بظاہر جتنی بھی نیکی کے لیے بات. تو یہ مسجد انہوں نے بنائی سازشیں کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی.
کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کی کہ اچھا وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ جو خدا خوفی کی بنیاد پر مسجد بنائی گئی تھی، مسجد نبوی، بہتر ہے کہ تم اس میں عبادت کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کی پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی، مگر منافقین نے یہ بہانہ بنایا کہ بارش اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو، جو ان دونوں دیکھیں بڑی نیکی کے پردے کے اندر یہ سازش کیا کرتے تھے، ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں 5 وقت حاضری دینا مشکل ہوتی ہے، لہذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی اجازت لی اور اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر آپ سے اس کا افتتاح کرائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان ارادوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا اور تبوک سے واپس آ کر اب آپ نے اس مسجد زرار کو مسمار کر دیا۔ یعنی مومنین جو ہیں وہ روم سے لڑنے تبوک، غزوہ تبوک کر رہے ہیں، اور جناب وہ گرمی اور شدت اور جو قربانیاں دے رہے ہیں اور فنڈ دے رہے ہیں، اور یہ یہاں پر مسجدیں بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے سے ہم یہاں سازشیں کریں۔ مطلب کوا اپنا کام کر رہا ہے، شاہین اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کی فطرت ہے، بچھو کی جو فطرت ہے وہی کام کر رہا ہے۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر آ کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو منافقین ویسے ہی ایکسپوز ہو گئے جو نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا یہ جو اڈا بنا ہوا تھا اس کو بھی تباہ کروا دیا، اس مسجد زرار کو مسمار کر دیا۔ زرار کا مطلب بھی کہہ لیں کہ زر پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، ٹھیک ہے جی۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت کی ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھے راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی مومن کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، وہ کوئی دکان بنائے، کوئی عمارت بنائے، کوئی بھی کام کرے، اس کی بنیاد اور اس کی نیت اور اس کی ڈائریکشن بالکل درست ہونی چاہیے۔ اس سے کوئی غلط چیز نہ پھیل رہی ہو، نہ سوسائٹی میں غلط چیز جا رہی ہو، اس کے ادارے سے، اس کے چینل سے، اس کی دکان سے، ٹھیک ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ خدا خوفی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کا سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جنہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ بڑے خوبصورت آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ دیکھیں مومن ایک موٹیویشن کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سبمٹ کر دیتا ہے، اور وہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا ہے۔ ایک چیز جب خریدی جا چکی ہو تو اس پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ یعنی مومنوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنے جان مال، اپنی زندگی، اپنا جسم و جان اللہ کو بیچ دیا ہے۔ کس چیز کے بدلے بیچا ہے؟ جنت کے بدلے بیچا ہے۔ اب اللہ کا اختیار ہے اس جسم پر، اس صلاحیتوں پر، اس دل و دماغ پر۔ اللہ بتائے گا کہ اس سے کیا کرنا ہے۔ وہ مومن کا ہے ہی نہیں۔ مومن کا جسم و جان، ذہن، سوچنے کی صلاحیتیں، خواہشات، تمنائیں مومن کی اپنی نہیں ہوتی۔ من احب للہ وابغض، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جس کو جیسے بتائے گا ایسے کرے گا۔ اس کو جنت چاہیے، اس کو اللہ کی رضا چاہیے، ورضوان من اللہ اکبر، اس کو اللہ کی رضا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ اس سے جو مانگے وہ کر گزرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مومن کا لیول بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی خواہش اور اللہ کی چاہت اس کی چاہت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومن کو جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہو، پھر لڑنا، لڑانا اور کیریئرز قربان کرنا اور سیکریفائز کرنا اور اپنی جان تک دے دینا مسئلہ نہیں رہتا۔ جس کی اور کوئی خواہش ہی نہ ہو، جس نے اور کوئی چیز سوچی ہی نہ ہو، ان سے جنت کا وعدہ اس لیول پہ کوئی بندہ آتا ہے تو پھر وہ اپنی جان دیتا ہے۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو جو تم زندگی قربانیوں سے اور جنگ و جہاد سے بھری پڑی ہے، تو یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ یہ جو منافقین انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے پاس مال و اولاد ہے اور گھر ہیں اور جس بڑے بڑے ان کے پاس دنیا داری کی چیزیں ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو جنت ہے، تمہیں جنت ملنے والی ہے، اللہ کی رضا ملنے والی ہے۔
تو اس پہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہی کامیابی ہے جو جس طرف تم جا رہے ہو، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ اب مومنین کی صفات کیا ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ کیا ہے مومن؟ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، تائبون، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بار بار اس کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، اسی کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ عابدون، اور اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی زمین میں جتنی دوڑ دھوپ ہے، جتنے ان کے ٹورز ہیں، جتنے ان کے ٹرپس ہیں، جن کی اتنی موومنٹ ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور اس کی جو بنائی ہوئی حدود ہیں اس کی صرف تلقین ہی نہیں کرتے، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی وائلیشن نہیں ہونے دیتے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بیچا ہوتا ہے جنت کے بدلے، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی بندگی بجانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ہے ان کی شان۔ اور اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، اب دیکھیں، پہلے کہا کہ منافقین کے لیے دعا نہ کریں، منافقین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں کہا کیا کہ مشرکین کے لیے نہیں دعا کرنی مومنین میں بھی۔ دیکھیں، ایک بندے کا بیس ہی نہیں ہے کہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، تو آپ اس کے لیے دعا کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ اللہ کیسے معاف کرے گا، اس کرائٹیریا کو فالو کیے بغیر اللہ اسے کیوں معاف کرے، چاہے وہ آپ کا جتنا ہی مرضی قریبی لگتا ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے منع کر دیا کہ مشرک کے لیے تو کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہے، آپ کی محبت ان سے ہوگی، آپ کا ان کا ظاہرہ رشتہ ہے، لیکن وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے جی، رشتہ دار ہی آپ کے کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے، آگے وہی ذکر آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا، بات ہی وہی آ گئی، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں آپ کے لیے، جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، بتوں کو توڑنے کی وجہ سے، توحید کی بات کرنے کی وجہ سے ان کو گھر سے نکال دیا، تو انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ میں پھر بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، وعدہ کیا تھا۔ لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چل گیا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیدار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ یہ تو ان کی نرم دلی تھی، ان کی محبت تھی، یہ تو ان کا مزاج تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو تب بھی یہی کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بعد میں تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، خدا کا دشمن ہے، تو انہوں نے اپنے دل سے ان کی بحیثیت مشرک جو ہے وہ محبت نکال دی، اور ان کے لیے جو ان کے، کیونکہ وہ مزاجن بڑے رقیق القلب تھے، خدا ترس تھے، بردبار آدمی تھے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہے جو تمہیں سے بچا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز واضح کر کے بتاتا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کو لینا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔ اللہ سے اگر آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ نے اللہ سے بچنا ہے تو آپ کو مڑ کے اللہ ہی کی طرف آنا پڑے گا۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اچھا جی، یہ 3 صحابہ کا واقعہ ہے جو غزوہ تبوک میں جن سے کہہ لیں کہ غفلت ہو گئی اور وہ نہ جا سکے، کمزوری ہو گئی، ضعف ہو گیا، ٹھیک ہے، بس اسی میں کہ جی جاتے ہیں، لیکن
وہی چیز کہ وہ غفلت ہو گئی اور وہ اس جنگ میں نہ جا سکے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ایٹ دا اینڈ وہ ڈیلے کرتے رہے اور پھر آخر میں ان کو ہمت نہ پڑی وہاں جانے کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر مزید پھنستے ہیں. یہ 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے. تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنے اخلاق کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، مگر ان کے خدمات کے باوجود جو سستی جنگ تبوک کے نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا. اس ٹائم اوپن کہا گیا تھا کہ خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل جنگ کے لیے آ جاؤ، کیونکہ سچویشن ایسی تھی، سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا. ان حضرات نے اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا. ان حضرات نے دکھائی، ان پر سخت گرفت کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے. دیکھ لیں کہ یہ وہ صحابہ تھے جو پہلے سچے دل کے مومن کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا ساتھ دے چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، لیکن یہاں پر سستی ہوئی تو کیا اللہ کے نبی نے آ کے کہا غزوہ تبوک سے آ کے کہ ان سے کوئی بات بھی نہ کرے، یہ سزا دی. مطلب اب یہاں پر آپ اگر ہم اس باب کو کہاں گیا کہ اللہ کے نبی تو بہت معاف کرنے والے اور رحمت للعالمین اور وہ ساری چیزیں، جب بات اصول کی ہوگی تو اللہ کے نبی سزا دیں گے. یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ تو بڑے ہی معاف کرنے والے اور بڑے. اصول کی بات ہوگی، جب جہاد میں غفلت ہوگی، جب کمزوری دکھائی جائے گی تو اللہ کے نبی سزا بھی تو دیں گے. اللہ کے نبی نے تو کئی صحابہ کو سزائیں دی ہیں، کئی صحابہ کو سزائیں دی. غفلت پر پورا قانون نافذ کیا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو ان سے اللہ کے نبی نے اتنی سخت سزا دی کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے کوئی بات بھی نہ کرے. 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی، وہ بالکل اکیلا کر دیا ان کو. فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے. آخرکار جب ان کا مقاطعہ کو 50 دن ہو گئے تب معافی کا حکم نازل ہوا. پھر ان صحابہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے دکھی ہوئے، بڑی معافی مانگی، انہیں بڑا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. بیسیکلی معاملہ تو دل کا ہے نا. وہ منافقین جو بہانہ تو کر رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت بھی دے دی تھی، تو بعد میں وہ بڑے خوش تھے کہ جی ہم جنگ میں جانے سے بچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رویے کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ سواریوں کی کمی کی وجہ سے یا بزرگ ہونے کی وجہ سے یا ضعیف ہونے کی وجہ سے یا کوئی ڈسیبلٹی ہونے کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے، لیکن ان کا دل بہت تھا جنگ میں جانے کا. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، کہ ایک اجازت تو اس کو بھی مل گئی جنگ سے چھٹی کی، اللہ کے نبی سے مل گئی اجازت، لیکن دل میں بڑا خوش تھا کہ میں جنگ سے بچ گیا ہوں. وہ منافقین تھے، ان کا پول کھل گیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے، آفیشیلی قانونی طور پہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایمانی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. قانونی طور پہ وہ اوکے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی جنگ میں نہ جانے کی، وہ تو قانونی طور پہ آفیشیلی تو ان کے اوپر کوئی قانونی نہ ہاتھ لگا سکتا، لیکن اخلاق کا معاملہ آتا ہے، دل کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر اللہ کا قانون آتا ہے، پھر وہاں اللہ حساب لیتا ہے. تو بہت سارے معاملات میں جن میں ہم قانونی طور پر بچ بھی جائیں، اخلاقی طور پر نہیں بچ سکتے. دل کے حال اللہ جانتا ہے اصل بات کیا ہے. تو وہ منافقین کا پول بھی اللہ جانتا ہے، کھل گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے. اور یہ وہ لوگ جو جنگ پہ نہیں جا سکے لیکن دل بہت تھا اور آنسو بہا رہے تھے کہ ہم جنگ پہ نہیں جا سکے، تو ان کے دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد یہ صحابہ جو کمزوری دکھا بیٹھے لیکن بعد میں بہت شرمندہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور بالکل ان کا حال ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا سے گزارنے کے بعد، اس تکلیف سے گزارنے کے بعد، اس حساب کتاب لینے کے بعد معاف کیا. استغفر اللہ کہنے پہ معافی نہیں ملی، فوراً معافی نہیں ملی، پوری سزا ہوئی، پورا ٹرائل ہوا، پھر کہیں جا کے ان کو معافی ملی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگوں کو ساتھ دینے کا حکم ہے مسلمانوں کو. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ سچے اور حق والے لوگوں کا ساتھ دیں. اپنی سوسائٹی کے اندر کسی بھی لیول پر، ہر لیول پر، وہ چاہے آپ نے ووٹ دینا ہے، وہ چاہے آپ نے برادری میں کوئی بندہ منتخب کرنا ہے، کلاس میں کوئی سی آر بنانا ہے. ہم کلاس میں سی آر کس کو بناتے ہیں؟ فرائیڈے کو. سچے بندے کا ساتھ دیں، سچے بندے کو پروموٹ کریں، سچے بندے کے دست و بازو بنیں، سچ کا ساتھ دیں. فراڈ، جھوٹ اپنی آسانی نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اے لوگوں جو مان لو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں.
اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جائے گا، جو وہ قربانی جہاں جہاں دے رہا ہے اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں سے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے سچے کارنامے کا صلہ انعطا کرے۔ دیکھیں جو قربانی آپ اپنی زندگی میں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جو قربانی دینی پڑ رہی ہے، جو سردی برداشت کرنی پڑ رہی ہے نماز کے لیے، ایک ایک چیز اللہ نوٹ کر رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ لکھ رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم ان کی اللہ کی آنکھوں کے اندر ہیں، نظر میں ہیں، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، ریکارڈ بنا رہا ہے، ایک ایک قربانی لکھی جا رہی ہے، ایک ایک گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ہم نیکی کریں اور اللہ اس کا صلہ نہ دے، اللہ تعالیٰ لکھے گا اور صلہ دے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے ہیں، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے عبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ بڑی خوبصورت آیت، نوٹ کر لیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ مراد یہ ہے کہ تمام بدویوں کا مدینہ آ جانا کچھ ضروری نہ تھا۔ ہر بستی اور ہر علاقے کے لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ مدینہ میں آ کر علم دین حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو دین سکھاتے تو بدویوں میں وہ جہالت باقی نہ رہتی جس کی وجہ سے وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہیں اور اسلام قبول کرنے کے باوجود مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اطراف میں رہتے تھے بدوی تو اس طرح پوری طرح ایجوکیشن بھی ان تک اسلام کی نہیں پہنچی تھی، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ڈائریکٹلی مدینہ میں ان کی محفلوں میں تو آتے جاتے نہیں تھے جس طرح صحابہ کو یہ فیض حاصل تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر پنڈ سے کچھ لوگ آئیں، وہ آ کے اللہ کے نبی سے دین سیکھیں اور اس کو جا کے اپنے اپنے گاؤں میں، اپنی اپنی بستی میں پھیلائیں۔ یعنی ہر بستی میں یہ کہہ لیں کہ پلاننگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہر بستی میں اگر آپ نے دین کی ایجوکیشن پھیلانی ہے، ہر بستی، ہر محلہ، ہر حلقے میں 1 2 3 4 ایسے ذمہ داران ہونے چاہیے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ جہالت دور ہو، منافقت دور ہو، اس کے نتیجے میں جو منافقت پیدا ہو رہی ہے اور صحیح طرح سے لوگ مسلمان بنے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا علم اور دین کو جاننا تو پہلی بات ہے۔ جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یا آپ کو نماز پڑھنی آتی نہیں ہے تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ پہلے تو جاننا پڑے گا نا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست پلان ہے مسلمانوں کے دور۔ آج بھی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر گھر میں کوئی، سارے لوگ تو عالم فاضل نہیں بن جاتے۔ بیسک دین تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، بیسک رسپانسبلٹیز تو ہر بندے کو پوری کرنی چاہیے، لیکن پلاننگ کر کے لوکل سطح پر ایسے نوجوان، ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے جو پوری طرح دین کو سیکھیں اور اس کے بعد اپنی اپنی سوسائٹی، اپنی اپنی یونیورسٹی، اپنی اپنی کلاس، اپنے اپنے حلقے میں پھیلائیں۔ اور یہی قرآن کلب کا پلان ہے۔ اسی آیت سے انسپائر ہو کے ہم نے قرآن کلب بنایا ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی اگر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کلاس کے اندر ایک بندہ ایسا ہو جو اچھا خاصا دین کا علم جانتا ہو، درس دینا جانتا ہو، اس کے اندر جذبہ بھی ہو، خود بھی ٹھیک ہو، اور اس کا کام اسی طرح کام پھیلے گا، اسی طرح ایجوکیشن پھیلے گی، اسی طرح شمع سے شمع جلے گی۔ تو یہ بیسیکلی پلان ہے کہ ہر بستی سے لوگ آئیں اور اس کو آگے پھیلائیں، ہر حلقے میں، ہر سیکٹر میں۔ تو اس طرح ہی جو ہے سارے لوگ عالم فاضل نہیں بن سکتے، لیکن چند لوگوں کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وہ پھر اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ صحیح ہے جی، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ آگے چلیں جی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان کریم۔ اسی طرح ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں یا جو بھی اولاد ہے، 3 4 اس کی اولاد ہے، چلو ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا، صحیح ہے، ان کو بھی بیسک جو دین ہے، بیسک دین اب آپ پتہ نہیں کتنا سمجھ رہے ہیں، بیسک دین بھی اچھا خاصا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بنیادی مطلب صورتیں، آیات، دعائیں، عبادات، ویژن دین کا کیا ہے، بیسک قرآن کا ترجمہ، تشریح، کچھ عربی، اتنا تو ہر کسی کو آنا چاہیے نا۔ لیکن ہر باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک بچے کو تو اسپیشلی اس کام پر لگا دینا ہے، مطلب اچھا پڑھے، وہ باقی ڈاکٹری چیزیں بنے، لیکن اس کا تو میں نے کیریئر ہی اسی طرح کا بنانا ہے کہ میں نے اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچہ یا ایک بچی کو اس طرف لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اسے مدرسے میں ڈال دینا ہے، مدرسے میں جائے، ضرور جائے، جدید تعلیم بھی حاصل کرے، اس کے ساتھ اس طرف بھی وہ ایکسپرٹ بنے اور پھر اس کام کو وہ لے کے چلے۔
ہر باپ کی، ہر والدین کی ایک کم از کم بچے کے بارے سے تو یہ پلاننگ ہونی چاہیے. بنائیں باقیوں کو آپ باہر سے پڑھائیں، انگلینڈ امریکہ سے پڑھائیں، سو بسم اللہ، لیکن ایک بچے کو تو اس کام پر کم از کم لگائیں. ٹھیک ہے، باقیوں کو بھی کریں لیکن اس کو اسپیشلی اس کام کے لیے رکھ لیں، اس کو بھی اچھا پڑھائیں، لیکن اس سے کہو کہ بھائی یہ بیسیکلی ہر گھر میں اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یہ ہر خاندان میں ایک دو بندہ ایسا ہو تو وہ کتنا زیادہ انفلوئنس کر لیتا ہے لوگوں کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. یعنی منافقین پوچھتے تھے کہ ہاں جی نئی صورت نازل ہو گئی ہے تو ہاں جی کس کس کا ایمان بڑھا ہے جی. مطلب مذاق اڑانا کہ جی مومنوں کا قرآن نازل ہونے سے یا قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ مذاق اڑ جاتے ہیں ہاں جی کسی کا ایمان ودے یا کسی کو خدا دا خوف آیا کہ نہیں آیا، مذاق اڑاتے تھے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، لیکن جن کے اندر ایمان ہے، جو مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے تو ہر چیز عبرت ہے، ہر چیز ہدایت ہے، ہر چیز ذریعہ موٹیویشن ہے، اور جو نہیں ہے ان کے لیے ہر چیز مذاق کا ذریعہ ہے. تو جن کا ایمان بڑھنا تھا ان کا بڑھ گیا، اپنی فکر کرو. اور وہ اس سے دلشاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگ گیا ہے ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی کہ جن ساتھ ساتھ قرآن نازل ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنے کفر میں نفاق میں مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں. یعنی ایک ہی چیز ایٹ اے ٹائم دو طرح کے لوگوں پر دو طرح کا رزلٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک مٹی پر وہ برگو بار لا رہی ہے، جس طرح ہم نے تیسرے اس بارے میں پڑھا تھا کہ یہاں بارش ہوگی تو برگو بار آئے گی، اور یہاں بارش ہوگی تو یہ پتھر ہے، یہ پتھر کا پتھر رہے گا. ٹھیک ہے نا، ایک ہی چیز سے دو جگہ پر دو رزلٹ نکل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس چیز کے اندر ایک چیز اندر سے ٹھیک ہے، ایک چیز کے اندر کھوٹ ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. اس سے جی کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرا جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات میں پیش آ جاتے ہوں جن کی دعوی ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا ہو. یعنی ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ آ گئی، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ جہاں اپنے ایمان کا ثبوت دینے کا موقع ملا، تو ہر سال ہی یہ ایکسپوز ہوتے ہیں. مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود ہی تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی کی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی تو ایسے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو چیز مسلمانوں پر مشکل لگتی ہے انہیں، وہ تو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری آئے، مسلمانوں کو ایک حد سے زیادہ قربانی دینی پڑے. جس طرح اللہ کے تعالیٰ کے نبی نے نمازیں کم کراتے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 5 نمازیں کرا لیں، تو انہیں حضرت موسیٰ نے غالباً کہا کہ آپ کی امت سے 5 پہ نہیں پڑھی جانی. کہاں 50-40 سے نہیں چلاتے سنی بھی ہے اس طرح کوئی حدیث. تو اللہ تعالیٰ کے نبی بذات خود اپنی ذات میں تو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو اتنی قربانیاں اتنی پابندیاں کرنی پڑیں دین کے لیے. وہ خود تو نہیں چاہتے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آسانی سے آسانی ہی، اور انہوں نے آسانی سے آسانی کی ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے جو ان پر نازل ہوتا ہے، اور وہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. وہ اپنے آپ سے تو کچھ نہیں کہتے. تو اگر اللہ کے نبی کی یہاں بات پیچھے جہاد کی آئی کہ بھئی جہاد کرنا پڑ رہا ہے، لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، قربانی نہیں دی جا رہی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی جہاد کی تلقین کر رہے ہیں تو وہ اگر ان کی اپنی ذات کی بات کی جائے تو وہ تو نہیں چاہتے کہ مسلمان کو زیادہ پابندیاں زیادہ قربانی دینی پڑے. ان کا مزاج تو ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا کام ہے ان کو اس کو ڈلیور کرنا، اس کے نظام کو نافذ کرنا، پہنچانا. مزاجن تو وہ بہت زیادہ رحم دل ہے. ٹھیک ہے نا، مزاجن اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ، لیکن مزاجن خطا کار بندوں کے حامی. کبھی دوستوں پہ نظر ہے تصابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. تو دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو خود ہی تم میں سے ہے. ایک تو لیڈرشپ کی ایک بات پتہ چل گئی کہ لوگوں کو لیڈ وہی کر سکتا ہے جو لوگوں میں سے ہو، اسی بستی کے لوگ. باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے لیڈر جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، باہر سے ایک نیا لیڈر امپورٹ ہو گیا، آج نیا لیڈر لانچ ہوا ہے جی، آج نیا لیڈر لانچ ہوا ہے. روز نئے لیڈر لانچ ہوتے ہیں اور قوم اس کے پیچھے. ایک تو وہ انہی میں رہا ہو، انہی کے اندر رہا ہو، انہی کے اندر پلا بڑھا ہو، انہی جیسا ہو، ان کے حالات سے واقف ہو. کہاں چلا گیا؟ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا تمہارا نقصان پڑنا اس پر شاک ہے. یہ ساری لیڈر کی کوالٹیز بھی ہیں.
کہ وہ اپنے بندوں کو کم سے کم ان کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کا نقصان اس پر بہت گراں اور بھاری گزرتا ہے، اور ان کی بہتری اور ان کی فلاح کا وہ حریص ہوتا ہے۔ حریص کے الفاظ ہیں، حریص یعنی ایک چیز کو بہت شدت سے چاہنا، اس کی کم سے کم تشریح، کسی چیز کا حریص ہو جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص کے الفاظ قرآن بول رہا ہے کہ وہ مومنوں کی بہتری اور فلاح کے حریص ہیں، بہت شدت سے اس کو چاہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو خود تم میں سے ہی ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، اور پھر جو مومنین ہیں ان کے لیے تو وہ بہت شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہاں پر ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے جی، سورہ یونس مکی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، 11 رکوع ہیں جی اس کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے کہ ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حضور کو جادوگر وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن سن کر اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لاتا تھا، وہ جان پر کھیلنے اور دنیا بھر سے کٹ جانے اور ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی کے پاس وہ اس لیے لوگوں کو جانے سے روکتے تھے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں سے کیا بات کہتے ہیں۔ یہ تو بیسیکلی ایمان کا جادو ہے، یہ تو قرآن کا جادو ہے۔ تو لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جو اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یعنی اگر کوئی شفاعت کرے گا بھی تو وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کرے گا، ادروائز وہ زبردستی کوئی دھکے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ موضوع بار بار اسی طرح ہی آیا ہے مکی صورتوں میں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو بھی غلط سے بچنا چاہتا ہے، وہ جس طرح کی بھی سوچ ہے، جس طرح کا بھی اس کا لائف سٹائل ہے، جو بھی اس کی تھنکنگ ہے وہ غلط ہے اگر وہ حق کے مطابق نہیں ہے۔ تو ان نشانیوں کو غور کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ تک پہنچو اگر تم حق تک پہنچنا چاہتے ہو، ادروائز جس نتیجے میں بھی تم پہنچو گے، جیسی بھی زندگی تم گزارو گے وہ غلط ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ جس طرح لوگ جلدی مانگتے ہیں بھلائی کی،
اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ با نازل کر دے اور کوئی برا معاملہ ان کے حق میں کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح یہ طریقہ نہیں ہے. پھر جس طرح جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کو فوراً سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا بہرحال انسان کو کافی حد تک آزادی دی گئی ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے. یہ وہی انسانی سائیکالوجی کہ انسان جب پھنستا ہے، مصیبت میں آتا ہے یا اس کے پیپر قریب آ جاتے ہیں تو وہ نیک ہو جاتا ہے. وہ صبح شام اللہ کو پکارتا ہے، وہ ٹوپی پہن لیتا ہے، وہ تسبیح پکڑ لیتا ہے. مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی بری وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. جیسے ہی وہ پیپرز ختم ہوتے ہیں پارٹی شروع ہو جاتی ہے، پارٹی سین آن ہو جاتا ہے. تو گویا اس نے ہمیں کبھی پہلے پکارا ہی نہیں تھا. ایسے وہ ہم بھول جاتا ہے ہمیں جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. یعنی یہ قرآن ہے نا، اس کے جو احکامات ہیں یہ مشکل ہیں، کوئی چینجنگ کریں، کوئی آسانیاں پیدا کریں، کوئی سود کو حلال کریں، کوئی پردہ نہ کرنے کی گنجائش نکالیں. ٹھیک ہے جی، یہ جہاز والا معاملہ ذرا سائڈ پہ کریں، یہ تو ٹیررزم ہوا. تو رد جہاد میں بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں. تو مطلب یہ اس میں ترمیم کریں. یہ والا قرآن ہمیں نہیں قبول. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لیں. ایون اللہ کے نبی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن کو چینج کر سکیں، اللہ کے احکامات کو چینج کر سکیں. یہ تو اللہ کے نبی کا اختیار نہیں ہے. میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے میں وہ آپ تک ڈلیور کرتا ہوں اور میں اس کا پابند ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو میں بھی عذاب میں پھنسوں گا. تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی بھی اگر نہیں اس اللہ کی بات مانیں گے، جو ایسا نہیں ہوگا، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں تو میں بھی عذاب میں پھنسوں گا. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. یعنی 40 سال اللہ کے نبی تو انہی کے اندر رہے ہیں نا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس لیے کہ تم مجھے جانتے ہو. تفسیر پڑھ لیتے ہیں نمبر 3 کی. اصل لفظ قرآن استعمال ہوا ہے جس سے مراد عام طور پر عربی زبان میں ایک عہد کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن جن میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرن سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں برسر عروج رہی ہو. ایسی قوم کی ہلاکت لازماً یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کا مقام عروج سے گرا دیا جانا، اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا، اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجزاء کا پارا پارا ہو کر دوسری قوم میں گم ہو جانا، یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے. یعنی میں تمہارے لیے کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں، تمہارے ہی شہر میں پیدا ہوا ہوں، تمہارے ہی درمیان بچپن سے عمر کو پہنچا ہوں. اب کیا میری ساری زندگی کو دیکھتے ہوئے تم ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن میرا اپنا تصریف کرتا ہے؟ یعنی تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں سچا ہوں، تو تم کیسے یہ تصور کر لیتے ہو کہ یہ قرآن میں خود سے گھڑ لایا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو یعنی کہ کسی نے تمہاری کیا دعا اللہ تک پہنچانی ہے، تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ، تم دل میں بھی کچھ سوچو گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ تم نے کیا کام شروع کیے ہیں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.
لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے چونکہ یہ عرب سفر کیا کرتے تھے، بحری سفر بھی کرتے تھے، تو انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ جب سفر کرتے ہوئے طوفان آتا تھا اور کشتی پھنستی تھی اور وہ تھپیڑے پڑتے تھے اور ابھی ڈوبے کہ ابھی ڈوبے، اور اس جنگل کے اندر، اس سمندر کے اندر نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ منات ہے، ان کا کوئی بت نہیں ہے، تو وہ سارے توحید پرست ہو جاتے تھے۔ اس مشکل میں جب وہ پھنستے تھے تو اس طوفان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ ہی کو بلاتے تھے۔ خود آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جہاں پر آپ بالکل پھنس گئے ہوں، اکیلے رہ جائیں، تو آپ پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو پیچھے ہم ساتھ میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ چاہے کافر ہو، چاہے وہ ایتھسٹ ہو، چاہے وہ جو بڑی بلا ہو، وہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ کسی سے مدد تو مانگتا ہے، وہ اللہ ہے، وہی خدا ہے۔ صحیح ہے؟ جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہوئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل کچھ وہاں تھا ہی نہیں۔ یعنی یہی کہ ہم زمینیں بنا رہے ہیں، کیریئر بنا رہے ہیں اور سب کچھ بنا رہے ہیں، اور جب ہم سارا کچھ بنا رہے ہیں، بنا لیتے ہیں تو موت آ جاتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ جو چیز بنانی تھی وہ تو ہے ہی نہیں، کوئی عمل تو ہے ہی نہیں جو میرا آگے کام آنا ہے۔ ادھر یہ جو چیزیں میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب کچھ جو میں اپنے لیے کرتا رہا، پھر اپنی اولاد کے لیے کرتا رہا، تو یہ تو اب کوئی چیز میرے ساتھ نہیں جانی۔ تو جب عین ہر چیز انسان ایفرٹ کرتا 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 جناب ڈاکٹر بن گیا، آفس بنا لیا، کلینک بنا لیا، بچے بڑے کر لیے، شادیاں کر لیں، تو اب سمجھ آئی کہ اب تو مرنے والا ہوں میں، تو جو کام کرنا تھا وہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو عین اس وقت جب ہر چیز تیار ہو گئی، طوفان آ گیا اور ہر چیز غارت ہو گئی۔ یعنی ٹوٹل ایفرٹ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی، ضائع ہو گئی، بالکل ضائع کھا گئی۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے وہ ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر ہیں، کیونکہ ہم تو مر چکے تھے، ہمیں کیا پتا ہمارے بعد تم کیا کرتے رہے ہو، یا جن بتوں کو جو لوگ پوجتے ہیں اس بت کو کیا پتا کہ یہ مجھے پوج رہے ہیں، وہ تو بے جان ہے۔ تو وہی ولی پیر فقیر جن کو یہ پوجتے تھے اور جن کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم ہماری بات کرتے رہو۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟
یعنی خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ کون سی چیز تمہیں ڈیٹریکٹ کرتی ہے؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی، وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی کہ آپ کے شریک جو جن کو آپ بت مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی چیز کریٹ کی ہے، کریشن کر سکتا ہے اور اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اچھے بھلے عقل مند لگتے ہو، لیکن چونکہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہو تو کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی ساری سائنس بھی قیاس و گمان پر چل رہی ہے، تو یہ جتنی باتیں یہ کرتے ہیں ان کو کوئی اتھینٹسٹی انہیں یقین نہیں ہے، بس قیاس ہی کرتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ان کی رائے ہے، میری رائے ہے، میرا اوپینین ہے، کوئی پکی بات تو ان کے پاس ہے نہیں۔ حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لو، فأتوا بصورۃ من مثلی۔ یعنی یہ قرآن کا اوپن چیلنج ہے جو قرآن نے بار بار دیا ہے، اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، اس جیسی کتاب بنا لو، اس جیسی آیت بنا لو۔ نہیں، کوئی نہیں کر سکا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا رہا، یعنی اپنی تمام وسائل ٹیکنالوجی یوز کرو، اپنے تمام بڑے بڑے مائنڈز اور برینز لے آؤ اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا دو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خام خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا، اور اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، تیرا رب المسلموں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی میرا حساب تم نہیں دو گے، تمہارا حساب میں نہیں دوں گا، میں بتا سکتا ہوں، آگے حساب اللہ لے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ یعنی جو اللہ کی بات سن کر اس کو نہیں سنتا تو وہ بہرا ہے، اس کے کانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو بار بار بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ یعنی راہ چلتے کوئی ہلکی پھلکی ملاقات ہوئی تھی، حال چال پوچھا تھا، بس اتنا سا جو لمحہ ہوتا ہے، کہیں آتے جاتے آپ سلام دعا جو کرتے ہیں، بس یہ اتنی دیر ہی ہم دنیا میں رہے ہیں۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، باہر انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہر امت کے لیے رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔
پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ پھر جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے نا کہ کب آئے گا وہ عذاب، لے کے نہیں آتے اس عذاب کو، جب وہ آ جائے گا تو پھر تم لوگ پوری زمین کی دولت، سونا چاندی، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں۔ تو اس عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کرنے کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اے انسانوں، تمام انسان، کافر مسلمان سب، تمہارے پاس یہ جو قرآن ہے یہ ایک نصیحت بن کر آ گیا ہے، اور اس کے اندر دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دلوں کے اندر جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جو الٹی سیدھی خواہشات اور خواب ہیں، جو کچھ بھی دل میں چل رہا ہے، غلط سوچ ہے، غلط خیال ہیں، ان سب بیماریوں کا، پھر وہ ساری چیزیں باہر عمل کے اندر آتی، تو ان سب بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ ہدایت ہے، پھر یہ رحمت ہے۔ ایک تو یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یعنی بڑا بھی کوئی تجربہ کار آدمی، بڑے لوگ ایڈوائس کرتے ہیں نا، بڑے لوگوں سے ایڈوائس لی جاتی ہے، کونسلنگ کرتے ہیں، کوئی بہت ہی بڑا اسپیکر، بہت ہی بڑا کونسلر ہے، اس کے لیے جو کونسلنگ ہے نا وہ یہ قرآن ہے۔ جتنا مرضی بڑا انسان ہے اس کے لیے ایڈوائس، کونسلنگ تمام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اصل میں آپ بڑے تجربہ کار ہوں گے لیکن قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ موعظہ، واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے مومنین پر کہ مومنوں کو اس پر جشن منانا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے اصل نعمت۔ یہ قرآن نہ ملتا تو تم کہاں جاتے، تم کس دین پر چلتے، تمہیں کیسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملتا، تمہیں کیسے زندگی کا مقصد سمجھ آتا۔ تو اس کتاب کے ملنے پر تمہیں جشن منانا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ کتاب جو ہے اس کی بنیادی عربی بھی نہیں آتی۔ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، بہت مشہور آیت ہے، 11ویں سپارے میں آ گئی کہ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ عزت سمیٹ رہے ہیں، دولت سمیٹ رہے ہیں، پیسہ سمیٹ رہے ہیں، شہرت سمیٹ رہے ہیں، لائکس اور شیئر سمیٹ رہے ہیں، عہدے سمیٹ رہے ہیں، پروموشن سمیٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی لوگ جس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، جس چیز کو بھی جمع کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بہتر ہے قرآن، سب چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھام لیں، اس دولت سے محروم نہ ہو۔ قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہو، لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کیا اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم پر اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا یہ گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کی ہے، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ اللہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز کو، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ بے شک، 2 دفعہ یہ لفظ ہے، ایک تو خبردار ہو جاؤ، بریکنگ نیوز ہے، سارے سنو، پھر کہا ہے بے شک، بلا شبہ خبردار ہو جاؤ، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں
انہیں کوئی ٹینشن ڈپریشن مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑے سکون میں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف ہوتا ہے مستقبل میں کسی چیز کا کہ پیسے چلے جائیں گے، ڈاکہ پڑ جائے گا، ناکام ہو جاؤں گا، جو چاہ رہا ہوں وہ کر نہیں پاؤں گا، اس کا خوف ہوتا ہے. غم ہوتا ہے جو ماضی میں ٹریجڈی ہو چکی ہو آپ کے ساتھ، جو واقعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہو اور آپ اس کے غم میں مبتلا ہو. تو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ ماضی کے کسی چیز پر دکھ ہوتا ہے، نہ مستقبل کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے، منزل ٹھیک ہوتی ہے، رستہ ٹھیک ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ایمان لائے اور متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں. خبردار ہو جاؤ، یقین کر لو اس بات کا. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے. ان العزت للہ جمیعا. اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس رائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کرتے رہے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. دیکھ لیں جی، ہم نے آج 1 گھنٹے کے اندر پونا سپارہ پڑھ لیا ہے. تو یہ انشاءاللہ سپیڈ ہم تیز کرنے جا رہے ہیں آگے چل کے. آج آپ کا رات کو ٹیسٹ بھی ہے، اس کے لیے بھی تیار رہیں. کچھ سوال آج کے سبق میں سے بھی آ سکتے ہیں. 16 تفسیر سیشن 22 تفسیر سیشن 16 17 18 19 20 5 اور 6 7 سیشنز کا یہ ٹیسٹ ہوگا. میگا ٹیسٹ ہوگا، زیادہ سوال ہوں گے. 80 نمبر کا یہ ٹیسٹ ہوگا جیسے آپ کو کل بتایا گیا ہے. تو اس میں پھر بیسٹ آف لک اور تیار رہیں، موٹیویٹ ہو جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم یہ ساری سکروٹنی جو کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں تاکہ پکے اسٹوڈنٹ ریگولر پتہ چل جائے. اس جہاد کے بعد پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے اور جو ہے وہ فراڈیا کون ہے. یہ ہم جہاد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے، فلٹر ہو جائے. اور اس کے بعد آگے سے سورہ یوسف آ رہی ہے تو جو ہمارے پھر فلٹر ہو کے ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس رہ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے آگے کوشش کرنی ہے کہ اس کلاس کو جلدی ختم کریں. سورہ یوسف اگلی 1-2 سیشن کے بعد سورہ یوسف کی باری آ جائے گی تو وہ اس کو بھی ہم ہفتہ اتوار کر کے پڑھیں گے. تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں، شیئر کریں، لوگوں کو شامل کریں اور اس کا حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.